خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمیشن نے پبلش کی ہے۔ تو یہ جو میں نے سیریز شروع کی ہوئی ہے پرنسلی اسٹیٹس پہ، اس کو ریزیوم یعنی حیدرآباد پہ بولنے سے پہلے میں اس رپورٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کمیشن نے یہ رپورٹ جو لکھی ہے اس کے چیئرمین ہیں اپنا جسٹس سرینواسن مرلی دھرن، چیئرمین آف دا کمیشن، یعنی یہ انڈیا کے غالباً دہلی ہائی کورٹ سے تھے، پھر یہ یونائٹڈ نیشنز میں ان کو یہ مقام ملا، اور لاسٹ ایئر بھی رپورٹ جو تھی یونائٹڈ نیشنز کی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی جینوسائڈ کر رہا ہے، ڈیلیبریٹلی یعنی جان بوجھ کے۔ اب اس کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے 23 جون کو، اس میں اس کمیشن کے چیئرمین لکھتے ہیں کہ the evidence shows that Palestinian children have been deliberately targeted and killed by the Israeli security forces. Even after the October 2025 ceasefire, children continue to be killed and seriously injured, and continued disregard by Israel for the ceasefire and for the protection owed to Palestinian children under international law. Severe physical and mental injuries, mass trauma, orphanhood, separation, disability, repeated displacements, starvation, and the collapse of education and health care have erased childhood and will continue to affect children in Gaza throughout their lives. اور وہ the report goes on. پہلے جو ہیں میڈم ایلبنیز نے اس کے اوپر بہت باتیں کی اور ان کو یہ اینٹی سیمائٹ کہہ کو کہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اب جسٹس مرلی دھرن جو ہیں، جو چیئرمین ہیں، جنہوں نے یہ کی ہے کہ ویسٹ بینک پہ بھی اور اسرائیل میں بھی اور غازہ تو ظاہر ہے بچوں کو ڈیلیبریٹلی یعنی انہیں بھوکا ننگا رکھ کے ان کو میڈیسن دیے بغیر ان کو اور کئی طریقوں سے کئی گولی مار کے بھی کل کیا ہے۔ یہ کئی آپ کو ویڈیو مل جائیں گے۔ لیکن یہ یورپ جو ہے جس نے یہ ہیومن رائٹس کمیشن یہ سارا کچھ کیا ہے، اب سب کو تو آپ بلیم نہیں کر سکتے۔ ہم بلیم کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یہودیوں کے قتل عام کو چپکے سے ہونے دیا، اور بعد میں زائنسٹ اسرائیلی اسٹیٹ کے وہ سب سے بڑے حامی بن گئے، اور امریکہ تو آپ کو پتہ ہے گڈا گردی کا گڑھ ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھیں، یہ جو ہے پرائم منسٹر مودی اور کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ یہ جو ایرانی لیڈر ہیں علی خمینی، ان کے جنازے پہ سارے لیڈرز کو بلایا جا رہا ہے، ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ لیٹس سی اف ہی گوز، کیونکہ جب انہیں قتل کیا گیا تھا اسرائیل نے تو ہی کیپٹ کوائٹ۔ ویسے بھی جو کہ وہ گلے ملنا اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں جفی پانا، یہ نتنیاہو کے ساتھ کرتے رہے ہیں مسٹر مودی۔ ہاں جی، تو یہ پرانے دوستی ہے ان کی، اب دیکھتے ہیں یہ جاتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جو میں بات بار بار کہتا ہوں، کبھی ایک کمیونٹی کو، کسی ایک مذہبی گروپ کو، کسی ایک لینگویج گروپ کو، کسی ایک ایتھنک گروپ کو کمپلیٹلی اچھا یا برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے اس میں کون اچھے لوگ ہیں کون برے لوگ ہیں۔ تو جسٹس مرلی دھرن انسانیت کا اس حصے کے ساتھ ہیں جو
سب کو ساتھ لے کے اور انصاف کی بات کرتے ہیں. دنیا میں دو طریقے کی سیاست ہو سکتی ہے. ایک وہ سیاست جو موقع پرستی پہ ہو اور جو ظلم کو بھی مانے، جو ظلم کرنے میں ساتھ بھی دے اور خود ظلم کرے. اور ایک وہ سیاست جو اس ظلم کے خلاف جو آواز ہے وہ پوری اٹھاتی ہے. اور کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیشن کی انویسٹیگیشن ہے، یعنی اس کے اوپر اگر آپ رپورٹ پڑھیں 35 صفحوں کی رپورٹ ہے، تو آپ کو سارے ریفرنس ملتے جائیں گے. اب میں اگر یہ یو این رپورٹ کا ذکر کروں تو ٹھیک ہے. جب میں نے کچھ ویڈیوز میں اپنی کتابوں کا ذکر کیا تو اپنی طرف سے ایز اے ریسرچر میری کتابیں تو چھپ چکی ہیں، اور میں نے کوئی خود نہیں چھاپی، پبلشر چھاپتے ہیں. لیکن کتنے ریسرچر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے کتابوں کو چیک کرنا ہے، کہاں یہ چیزیں ڈھونڈی ہیں. تو وہ میں اپنے ویڈیوز میں بتا دیتا ہوں. اس پہ اتنے لوگ جیلس اور اتنی تنگ نظری سے اس پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے، کئی دفعہ ان پہ ترس بھی آتا ہے کہ انہوں نے نہ کبھی کچھ لکھا ہے، نہ کبھی کوئی ان کی عزت کرتے ہیں لوگ ان کے کام کی وجہ سے. لیکن جیسے وہ مس ایلبنیز کے پیچھے پڑ گئے تھے، اب جسٹس مرلی دھرن کے خلاف بھی بکواس شروع کر دیں گے. یہ جو رائٹ ونگ انڈیا کا سیل ہے نا بی جے پی کا، جو ہر ایسے ہندو یا مسلمان یا سکھ یا کوئی بھی ہو جو ذرا بی جے پی کی حکومت سے الگ ہو کے بات کرے تو اس کے پیچھے سارا اپنے جتنے سیل ہیں وہ لگا دیتے ہیں اور ٹرولنگ کرتے ہیں اور سارا کچھ ہے. لیکن جیسے مجھے سمجھ آئی ہے، جسٹس مرلی دھرن از اے مین آف سبسٹینس. ایسے لوگ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں، اور جب وہ ہوتے ہیں وہ اس کمیونٹی کی شان کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے. سو آئی وڈ سے دیٹ آئی ٹیک آف مائی ہیٹ اینڈ سلوٹ جسٹس مرلی دھرن، جنہوں نے یہ رپورٹ کو بڑی، ان کے ساتھ بھی دو، ان کا نام میں نہیں پڑھ سکا جو بھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس میں بہت کام کیا. اور اب یہ رپورٹ جو ہے دنیا کے سامنے آئی ہے. جیسے ہوتا ہے اسرائیل نے کہا کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی ساری دنیا ون سائیڈڈ ہو گئی ہے، اور اسرائیل جو ظلم کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. اب تو میں نے وہ وائس پریزیڈنٹ وینس کو بھی کہتے سنا ہے کہ اسرائیل کے بیسٹ ہم ہی سپورٹر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کو سمجھنا چاہیے کہ دے کی ناٹ کل دا وے فارورڈ، یعنی کہ یہ لوگوں کو مار کے اپنا مقصد حل نہیں کر سکتے. دنیا میں جس نے بھی اس قسم کی سیاست کی ہے وہ آخر ہارا ہے، اور نیتن یاہو نے اور اس کی یہ رائٹ ونگ گورنمنٹ نے اسرائیل کے فیوچر کو اور کمزور کیا ہے، مضبوط نہیں کیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو مان لیں گے، ہم ساری دنیا ماننے کو تیار ہے، عرب پہلے ہی تیار ہیں. ایران میں بھی ان کو عقل اس بات کی ہے، چاہے وہ جو بھی سیاست کرتے رہے ہیں، کہ اگر فلسطینیوں کو ان کی اسٹیٹ مل جائے، ایک چھوٹی سی اسٹیٹ، انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن، تو ٹھیک ہے. جیسے بھی اسرائیل بن گیا اب بن گیا، کئی اسٹیٹس بنتی ہیں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو جو اسٹیٹ ہے وہ ہیومن بینگس کی تیار شدہ کوئی ایک آرٹیفیکٹ اسے کہتے ہیں. اسٹیٹ آسمان سے کبھی نہیں اترتی، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے. اور آج کے دور میں اسٹیٹ کے ذریعے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کا سسٹم چلتا ہے. تو جب تک فلسطینیوں کو ان کی اسٹیٹ نہیں ملے گی تب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا. یہ پروفیسر مائز ہائمر بھی یہی کہتے ہیں، پروفیسر ساکس بھی یہ کہتے ہیں، ہر پڑھا لکھا یہ آدمی یہی کہہ رہا ہے. اور ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کیا ظلم ہوتا ہے، یہ نیشنلزم کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ اور سیکٹ یعنی فرقے کے نام پہ. کسی بھی اس بنیاد پہ آپ دوسرے کمیونٹی کے بندوں کو ان کی انسانیت چھین لیتے ہیں، ان کو ایک ہوا بنا دیتے ہیں اور پھر ان کو مارنا اپنا فرض بنا دیتے ہیں. یہ اسرائیل کر رہا ہے. بچوں تک
کا جینوسائڈ ہو رہا ہے. یعنی جینوسائڈ تو ہو رہا ہے، بچوں کو سٹارو کر کے، ان کو میڈیسن دیے بغیر، ان کے اسکول بند کرنے کے بعد، ان کے ماں باپ کو مارنے کے بعد، ان کو یتیم کرنے کے بعد بھی ان کو چین نہیں آتا. تو once again I would say this was important before we proceed further with our programs. یہ ایک امپورٹنٹ ایشو تھا جس کے اوپر میں سمجھتا تھا اگر بات نہ ہو اور ہم صرف انڈیا کے اور پاکستان کے ہسٹوریکل جو چیزیں ہوئی ہیں ان پہ زور دیں تو پھر یہ ایک زیادتی بھی ہو جائے گی. کیونکہ بیسکلی تو میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں، اور میں نے جب پارٹیشن کو بھی اٹھایا اور اس پہ بات کی تو پولیٹیکل سائنس کے نظریے سے اور پولیٹیکل سائنس کی جو تھیریز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے بعد میں نے اس کی جو ٹائم لائن اور کرونالوجی اور لوگوں کے جو انوالومنٹ ہے ان کو اینالائز کیا ہے. اسی طرح یہ جو غازہ میں ہوا اور جو ویسٹ بینک پہ یہ اسرائیل کر رہا ہے اور لیبنن میں بھی بمبارڈمنٹ کر کے کتنے انہوں نے لوگ مار دیے ہیں. دیز آر آل کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. یہ ایتھنک کلینزنگ بھی ہیں، یہ جینوسائڈ بھی ہیں، اینڈ دے آر کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ان اے جنرل سینس. تو زائنزم پہ اور ہندوتوا پہ بھی میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں ایز وی گو along. اس میں جناح صاحب کی 2 نیشن تھیوری کو بھی ڈسکس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تینوں کی سوچ ایک ہی ہے. ہاں جی، کہ اگر آپ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، ہماری نسل کے نہیں ہیں، ہمارے فرقے کے نہیں ہیں، کچھ بھی ان میں سے چیز ہو سکتی ہے، ہماری نیشن کا حصہ نہیں ہے تو آپ ہمارے دشمن ہیں. اور پھر جو یہ سیاست ہوتی ہے ایک دوسرے کو نکالنے کی، مار دینے کی، وہ ساری دیٹس دا پارٹیشن آف انڈیا اینڈ پارٹیشن آف پنجاب اینڈ بنگال اور باقی ہر علاقے میں جو ظلم ہوا. اس اینگل سے ہم نے اسٹڈی کیا ہے. صرف پیسیو ہسٹری جو لوگ لکھ دی جاتی ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. جو اس کی انسانی پہلو ہیں، کیسے ہوا، کس نے کیا کیا، ان کو ڈھونڈ کے ان چیزوں کو لانا، یہی ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے. اس دفعہ جسٹس مرلی دھرن اور باقی ان کے ساتھ لوگوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے. سو ہیٹس آف ٹو دیم. آل دی بیسٹ فار ناؤ.